بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے ان کافروں میں سے یہ پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اپنی جانوں، اور وہ آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت عطا کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا فضل ہے۔ کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اکیلا اصل حمد و ثنا کا حقدار ہے، کہ جس طرح کی تعریف کے وہ لائق ہے اس میں کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ درود و سلام اس کے آخری نبی خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جان۔ حق اور باطل کی کشمکش میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے حق کے وہ نمائندہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے نبی اور رسول بناتا ہے۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسی آزمائشوں اور تکلیفوں میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے ایسے حالات کے لیے ان کو پہلے سے تیار کرتا ہے، تاکہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے اور باطل کی نفی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ماننے والے اور منکر دو گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ماننے والوں کا ایک گروہ تھا۔ اول ترین گروہ اور جماعت کا نام
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کا جو دین آسمان سے نازل ہوتا تھا، اب اس دین پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے جس جماعت کا اور جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا، وہ خوش نصیب لوگ اللہ کے رسول کے صحابی کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے عمل کو مثال اور بنیاد بنا کر دوسروں کے عمل کے لیے ایک اتھارٹی، ایک کسوٹی مقرر کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ پہلے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات کہی گئی کہ ہم ان نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے نمائندے ہیں اور ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اب ان کے بعد اس آخری نبی کی بعثت ہو گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ کی جماعت، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق، اپنے نام کو بڑا کرنے کی خاطر، کسی اپنے مفاد کی خاطر، خود غرضی کے لیے اگر یہ کام کریں اور اس جماعت میں شامل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ اللہ کے ہاں ملنے والا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہاں اگر ان کا ایمان اس کی مثال تمہارے ایمان کی طرح ہے، جس طرح تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر ہوں گے، وہ اصل راہ کو پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کو چھوڑ کر اس جماعت کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کے ساتھ ایمان کو اور ہدایت کو قبول کرنا چاہیں گے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ سعادت مند نہیں، اللہ کی طرف سے بدبخت ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ گھبرائیے نہیں، پھر ان کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مقابلہ میں ہار آنے والے کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ لوگ جو دین پر عمل کرتے تھے اور جنہوں نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی، صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، لیکن ایک نبی اور رسول کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر جانے دے کر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کی اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں ان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا محب ہوں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، صحابہ سے زیادہ محبت ہے، میں وہ کام کروں گا جو صحابہ بھی نہ کر سکے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس جماعت کو چھوڑ کر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مومن کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی اتھارٹی یہ ہے میرے بھائیو، انسان کا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ ایمان والوں کے سامنے ایسے ایسے شبہات پیدا کرتا ہے، ایسی ایسی صورتیں رکھتا ہے کہ جس طرح کا کوئی ذہن ہو اسی طرح کی بات بنا کر وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک ایسے مغالطے میں مبتلا کر دے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کوئی اچھائی اور نیکی کر رہا ہوں، در حقیقت وہ اچھائی اور نیکی نہ ہو۔
دے. بنیاد یہ ہے. سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عظیم انسان ہے جس کی زندگی بھی ایک مثال تھی، موت بھی ایک مثال تھی. اللہ کا یہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے وہ آتا ہے اور طلوع صبح کے وقت یعنی فجر کے طلوع ہونے کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے وہ زائد رکعتیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے. سعید ابن مسیب دیکھتے ہیں لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے. سعید ابن مسیب اس کو منع کرتے ہیں کہ تم یہ وہ کام کر رہے ہو کہ جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں. اللہ کے بندے یہ صحابہ نے کام نہیں کیا. وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو شیطان کس طرح انسان کو برگلاتا ہے، کیسی دلیلیں انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس میں انسان اگلا بالکل بے بس ہو جاتا ہے. یہ بات تو کوئی غلط نہیں. یہی وہ بنیاد ہے جہاں دین سمجھ آتی ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. سعید ابن مسیب نے جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یہ دین ہے، اللہ کے رسول نے 2 پڑھی، صحابہ 2 پڑھتے تھے، یہ ساری کائنات سے بہتر 2 رکعتیں ہیں، لیکن وہ زائد پڑھتا، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتا. اور پھر آگے سے جواب کیا دیتا ہے سعید ابن مسیب کو؟ یا ابا محمد. ابو محمد کو نیت تھی سعید ابن مسیب کی، اور ان سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کو مجھے بتا، یعذبنی اللہ علی السلام. دیکھو شبہ کیسا ہے. سعید ابن مسیب سمجھا رہے ہیں کہ دین یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کیسی بات کی ہے اس نے؟ بے بس کرنے کی کوشش کی ہے. شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس سے پوچھو میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، کیا برائی ہے آخر میرے عمل کے اندر؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی محبت کو پختہ کرنے کے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لمبے لمبے سجدے اور رکوع کر رہا ہوں، تو کیا اس پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ سعید ابن مسیب وہ ہدایت پر چلنے والے لوگ، اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر ان کو جواب جو ہے وہ سمجھاتا ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نمازی کو اللہ عذاب دے گا، لیکن یہ میں ضرور تجھے بتانا چاہتا ہوں یعذبک اللہ بخلاف السنہ، کہ تجھے اللہ عذاب دے گا اس نماز پر، اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نماز پڑھتا. تیری نماز پر اللہ عذاب نہیں دے گا، تیرے عمل پر اللہ تجھے عذاب ضرور دے گا. یہ خلاف سنت کوئی معمولی کام نہیں. جو آدمی خلاف سنت کام کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو خائن بناتا ہے، کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ کام نہ کر سکا، وہ بات مجھے نہ بتا سکا، دین میں وہ چیز شامل نہ ہوئی جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے اگر اللہ نے اپنے رسول کو بتائی تھی اور ہم تک نہ پہنچی تو خیانت کا ارتکاب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا جرم ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کون سی غلط بات ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے. اس سے ہماری محبت بڑھتی ہے، اس سے ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہوں گے، شفاعت ہماری ہوگی کہ یہ میری محبت کی وجہ سے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. وہی سعید ابن مسیب کی بات ہے کہ کیا یہ خلاف سنت تو نہیں؟ آج جس محبت کے ہم دعوے دار ہیں، اپنے اس محبت کے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول کی محبت سے اگر کسی کو نکالتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق. ساری زندگی جس نے لٹا دی اس نے وہ کام نہ کیا، اور ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے عمل کے ذریعے کیا بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. عمر اور عثمان نے اپنی زندگیوں
یہ خارجی ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ روافض ہیں، یہ سب جتنے بھی فرقے ہیں ان کو بدعتی فرقے کہتے ہیں، بدعی فرقے. یعنی اہل سنت کے مقابلہ میں ان اصولوں کی مخالفت پر قائم ہونے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو بدعی فرقے کہتے ہیں. میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے ہم خود کو مسلمان اور اہل سنت کہیں لیکن ہر وہ کام کریں جو سارے یہ بدعتی فرقے کرتے ہیں. یعنی اسلام اور ایمان کے دعوے کے باوجود ان بدعی اعمال کی وجہ سے ہم اس سنت سے دور ہوتے جائیں اور ان کے قریب ہوتے جائیں تو کیا پھر ہمارے ان اعمال کی وجہ سے کچھ ملنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ تم نے تو مخالفت ہی جو ہے اپنی بنیاد ہی غلط جو ہے وہ رکھ لی اور اس پر جو عمارت کھڑی کرو گے وہ کبھی ایمان کی، اسلام کی اور وہ سیدھی عمارت نہیں ہوگی، اس کے اندر کبھی ٹیڑھ ہوگا، وہ کسی وقت بھی گر جائے گی اور پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے خدا نہ خواستہ سعید ابن مسیب کی طرح ہو سکتا ہے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہیں جزا دینے کی بجائے اس سزا کا حصہ بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو تمہیں دیکھ کر وہ یہ کہیں کہ شاید یہ نمازیں پڑھنے والے میری محبت کی خاطر یہ اپنی پیشانیوں پر محراب بنانے والے آ گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائے کہ اے نبی تیرے دین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا آج تیری شفاعت کے حقدار نہیں بن سکتے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں اپنے ماننے والوں کے حوالہ سے کہیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان کو یہی دعوت دیتا رہا تھا کہ میں مسیح وہ ابن اللہ نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اعلان کر دیں گے کہ جو دین یہ اس دنیا کے اندر اختیار کیے ہوئے تھے میرا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. سحقن لمن بدل بعد الدین جس نے میرے بعد میرے دین کا یہ حلیہ بگاڑا ہے میری نظروں سے ایسے لوگوں کو جو میرے امتی کہلاتے ہیں اللہ دور لے جائے. اس لیے میرے بھائیوں خدا اگر یہ معاملہ رہتا اسی حد تک کہ ٹھیک ہے کچھ جذباتی لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں تو اور بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور پھر 12 تاریخ کو بالخصوص وہ کام ہوتے ہیں اور اس دن وہ کام ہوتے ہیں جس دن کے حوالہ سے زیادہ قرینے کے آس پاس یہی معلوم ہوتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، قطع نہیں ہوئی. اور اس بات پر پوری امت متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جب صحابہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. حقیقت یہ تھی کہ ہمارے دن جو ہے وہ راتیں بن گئی. اتنی تاریکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہوئی ہے ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی. اللہ کے رسول سے اس دنیا سے جانے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے لوگوں کے جگر پھٹ گئے اور صحابہ اس مدینے کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئے کہ آج کے بعد ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکیں گے. اس غم کی وجہ سے 12 ربیع الاول کا دن ان کے لیے وہ اتنا غمناک تھا، اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو یاد کر کے حضرت بلال جیسے آدمی جو ہیں وہ زبان سے اللہ کا کلمہ ادا نہ کر سکتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. میرے بھائیوں کو جس پر امت متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس دن خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے. کس دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اس شیطان نے ہمیں، کن کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس دن تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرض ہے. یہ سنت متواترہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے. حالانکہ جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ اجماع امت ہے نہ قیاس ہے. اور پہلے لوگ اسی مسلک کے لوگ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے کہ سوائے مباح کے کہ اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی محبت میں اس عمل کا کوئی جواب جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہیں ہے. کتابوں
کبھی کبھی نور نہیں ہوتا. نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اسی پر اگر انسان رجوع کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل کرے گا، ورنہ اللہ کی رضا سے دور ہوتا جائے گا. اور اس پر کس کو خوش کر رہا ہوگا؟ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، شیطان کو جس کو اللہ نے مہلت دی ہے وہ بہت خوش ہوگا. یہ نور آ گیا ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں، اس میں اپنی ہدایت ڈھونڈو، یہ تمہیں اپنا راستہ دکھاتا ہے. اگر اس روشنی اور نور کے علاوہ کہیں سے تم اور جو ہے وہ ملمع ساز نور، وہ جو جس کے اندر تاریکی ہے اور اوپر جو ہے وہ نور نظر آ رہا ہے، اگر اس کے پیچھے چلو گے تو وہ کبھی تمہیں راہ راست پر نہیں رکھے گا اور کبھی تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکے، تمہیں اپنی منزل سے دور رکھے گا. اور پھر خدا نخواستہ جس منزل کی طرف تم سفر کر رہے ہو وہ منزل جنت کی طرف نہیں جائے گی، اس کا راستہ دوسرا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیات ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور اللہ کی اس ہدایت کے آنے کے بعد، الہدا کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے صحابہ کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، اور ایمان والے سب سے پہلے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں. غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور وہ راستہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں چلتے چلتے ایک اشارہ ضرور کر دوں کہ کس طرح کے شبہات جو ہیں وہ شیطان نے دل میں ڈالے اور آج ان کو دلیلیں بنایا جاتا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ جہالت کی اس دنیا کے اندر جب ہر آدمی جو ہے وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے، جس طرح سعید ابن مسیب کے سامنے اس نے کہا کہ نماز پر بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے، اسی طرح کی باتیں ہیں. لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی بات کرتے ہو، صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ ابو لہب جیسا کافر جو ہے اس کو بھی اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ شبہ ہے، یہ شبہات کے لیے مستقل ایک جمعہ چاہیے، لیکن ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ بخاری میں یہ روایت آتی ہے. اللہ کی قسم میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت نزاعی رہتا، وہ مسجدوں کی حد تک رہتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس کو شاید اس طرح بیان نہ کیا جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آج حقیقت حال واضح نہ کی گئی تو کہیں خدا نخواستہ جاننے والوں
سچی بات. انسانوں کی بات کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو خواب بیان کرے قطعاً وہ دین نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک کافر ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہو. لیکن میرے بھائیوں اس سارے واقعے کے ساتھ ساتھ ذرا غور کرو. ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کیا تو کیا اللہ کے رسول کی پیدائش کی وجہ سے کیا کہ اللہ کا رسول پیدا ہوا؟ ہرگز نہیں. صرف اس لیے اس نے آزاد کیا کہ میرے اس فوت شدہ بھائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی حضور کے والد عبداللہ کے ہاں ان کی وفات کے بعد حضور کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں کی. اگر اس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوشی ہوتی تو اللہ کی قسم جب حضور نے اپنے خاندان کو ایمان کی دعوت دی تھی اس چچا کو سب سے پہلے اس ایمان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اسی ابو لہب نے کیا کہا؟ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے یہی بدبخت تھا جس نے کہا تبا لکا اور تو برباد ہو جائے اے محمد الہٰذا جماعتنا. اور یہ بات پیش کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں ہمیں اکٹھا کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول کو سب سے پہلے الزام دینے والا یہی شخص تھا جس کا نام ابو لہب تھا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اس طعن اور تشریح کرنے والے شخص کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. جب تک یہ قرآن رہے گا ابو لہب کا تعارف ہوگا تو وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تو نے اللہ کے رسول کو کہا کہ تبا لکا تو برباد ہو جا اے ابو لہب، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوگا. تیری بربادی تیری نسل تک جو ہے وہ جاری رہے گی اور پھر تیری نسل کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو ایمان کو قبول کر لے اور وہ تیرا نام ہے. تبا لکا یہ حضور سے کہنے والے کو اللہ نے جواب دیا، حضور نے جواب نہیں دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ جو مال خرچ کر کے یہ مال کو خرچ کرنا ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آ سکی بلکہ اللہ نے اس کے ہاتھ توڑ دیے. سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب جو ہے وہ کہاں داخل ہونے والا ہے؟ دوسروں کے بارے میں اللہ نے نام لے کر نہیں کہا، ابو لہب کا نام لے کر کہا ذات لہب. وہ ایک شعلہ مارتے ہوئی آگ ہوگی جس کا حصہ ابو لہب کرنے والا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی فی جیدہا حبل من مسد. پوری ایک صورت ہے. میرے بھائیو خدا را اگر یہی بنیاد ہوتی تو اللہ رب العزت اس اتنے بڑے عمل کی وجہ سے اگر یہ عمل واقعتاً اس لائق تھا تو کافر ہونے کے باوجود اگر اللہ رب العزت اس کو تکلیف نہ دیتا جنت میں داخل کرتا کون تھا اس کو پوچھنے والا؟ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن حقیقت حال جو ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. لوگوں کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. بتانا چاہیے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. اور پھر اس کے باوجود اگر لوگ جو ہے وہ ایمان پر نہ چلیں تو ان کی مذمت کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ دین اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے یہ لوگ آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس سے بری ہیں. یہی وہ عمل ہے جس کو دہرانے کی خاطر میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں. اے اللہ اگر یہ صرف تیری رضا کے حصول کے لیے ہے تو ان کو قبول فرما دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ تمہارے دین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مقابلے کے لیے ہم نے زبان سے یہ الفاظ ضرور دہرائے تھے، لوگوں کے کانوں تک یہ بات ضرور پہنچائی تھی. آگے پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب
عذاب الميزان يا حليم يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا بما تحب وترضى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا